یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس پر یقین کیے بغیر تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر پرابلم کا حل دے رکھا ہے، اور یہ کتاب ایک بہترین گائیڈ ہے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 219، جو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا ابو در، تم اگر ایک آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے حرف بحرف ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ اپنے دل میں جھانک کے خود دیکھ لیجئے۔ ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا، تو لوگ کہتے ہیں جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا، اوپننگ سرمنی آفس کی، تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب گھر کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہمیں اپنے زوال کے 2 اسباب نظر آئے ہیں، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، اور دوسرا آپس کے اختلافات۔ اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہے، ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے حرف بحرف ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ اپنے دل میں جھانک کے خود دیکھ لیجئے کہ آپ گریز انیٹمی کو ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا، 3 جلدوں میں اس کو تقسیم کیا ہوتا ہے۔ گریز انیٹمی کو اٹھانے کے لیے 3 جلدوں میں تقسیم، کیونکہ اٹھائی نہیں جاتی، اتنی بڑی کتاب ہوتی ہے۔ تو لوگ حافظ ہیں گریز انیٹمی کے، فزیولوجی والے نے ساری گائٹن اور گینونگ پڑھی ہوتی ہے۔ میں نے بیل اینڈ لو 23 دفعہ پڑھی تھی جب میں نے FCPS کا ایگزام دیا تھا، اور شوارٹز اس کے علاوہ پڑھی تھی، اور موسیٰ کشیری اس کے علاوہ پڑھی تھی۔ تو اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے قرآن پاک اس طرح لائک کا اسٹوڈنٹ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، آپ پوری آبادی کا انالیسس کرا کے دیکھ لیں، 1% بھی لوگ نہیں ہوں گے جن نے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بحثوں کے اندر لڑ رہے ہیں، دین کے اوپر ایک دوسرے گلا کاٹ رہے ہیں، لیکن خود قرآن پاک ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا لائک اے اسٹوڈنٹ۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو کھولیے اور قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اور پھر یہ دیکھیے اور عربی بھی سیکھیے اس کے حساب سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جاوید اقبال سے بات کی ہے۔ یہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے یا ابو در، تم اگر ایک قرآن کی آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت صلاح، نوافل صلاح سے بہتر ہے، اور ایک رکعت میں کم از کم سورہ فاتحہ تو پڑھنا چاہیے آپ کو، کم از کم 7 آیتیں ہیں، 100 رکعت میں کم از کم 700 آیتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا، سمجھنا 700 آیت کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے، یعنی سمجھنا 700 گنا صرف تلاوت سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ابن ماجہ میں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا، تو لوگ کہتے ہیں جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا، اوپننگ سرمنی آفس کی، تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب گھر کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے۔ تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے، اور لوگ کرتے ختم قرآن، ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کے رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار، الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں، میری یہ رائے رہے گی کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو، وہ بہتر ہے، کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی، میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی سپیڈ کے اوپر، 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ، عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو، نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ۔ ایک آدمی اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو، کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا کا حدیث میں لکھا نہیں، لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے
तो आपको इल्म तो हासिल होगा और इंशाअल्लाह कुछ चीज के ऊपर अमल तो करेंगे। तो कुरान को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक मिसाल मैं पेश करता हूं कि अगर आप फ्रांस जाते हैं एक डिग्री हासिल करने के लिए, बीएससी की डिग्री, आप फ्रेंच नहीं जानते, आप क्लास अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते टीचर उस्ताद आपको पी देता है, प्रेजेंट, बोलते हैं हाजिर है तो पी लिखता है, प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट, इंग्लिश में प्रेजेंट। आप पूरा साल प्रेजेंट रहते, पी मिलता है आपको, आप खुश है। जब एग्जामिनेशन आता है तो क्वेश्चन पेपर, सवाल का जो पेपर होता है वो आपको फ्रेंच में मिलता है, आपको फ्रेंच नहीं आती, आप कुछ समझ नहीं सकते, लेकिन एग्जामिनेशन में भी आपको प्रेजेंट मिलता है, पी। क्या आप जवाब दे सकेंगे पेपर का? आप कुछ सवाल ही नहीं समझे तो जवाब क्या देंगे? तो ये पी जो है वो प्रेजेंट के लिए, पास के लिए नहीं, आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे। तो आप सिर्फ कुरान शरीफ अरबी से पढ़ेंगे, आपको पी मिलेगा, लेकिन वो पी पास के लिए नहीं है, प्रेजेंट के लिए, मौजूद, हाजिर। हमें गलत फहमी है कि हम पढ़ेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ के समझो और कुरान मजीद पे अमल करो तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे।